یوسمسی کے جلالی بابرکت اور فتح منا میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ میرے عزیزو، آج ہم جس رسول کے بارے میں سیکھنے کو ہیں وہ ہے متی رسول۔ یہ یسوع کے 12 شاگردوں میں سے ایک تھا۔ اور میرے عزیزو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ متی کے نام کا مطلب ہے خدا کی بخشش، نعمت اور خدا کا تحفہ۔ انگلش میں اس کا نام میتھیو ہے، اس کو میتھیو کہا جاتا ہے اور محصول لینے والے کو ٹیکس کلیکٹر کہا جاتا ہے۔ اس کو لاوی کہہ کر بھی بلایا گیا ہے۔ مرکس اور لوکا کی انجیل میں اس کا نام 7ویں نمبر پر آتا ہے، جبکہ متی اور اعمال کی کتاب میں اس کا نام 8ویں نمبر پر آتا ہے۔ مرکس کہتا ہے کہ متی حلفائی کا بیٹا تھا، اور یہ آپ کو مرکس کی انجیل اس کے 2 باب اور 14 آیت میں ملے گا۔ اگر ہم لوکا طبیب کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان میں متی کی بلاہٹ کے بارے میں دیکھیں تو اس کے 5 باب اور 27 سے 28 آیت میں یوں لکھا ہے۔ لوکا لکھتا ہے کہ ان باتوں کے بعد وہ باہر گیا اور لاوی نام ایک محصول لینے والے کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر اٹھا اور اس کے پیچھے ہو لیا۔ میرے عزیزو، یہودیوں کی کتاب تالمود میں محصول لینے والے کو 2 طبقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک طبقہ گبائی ہے، یہ عام محصول لینے والے تھے، جیسے کہ پھلوں، میں اور اسی طرح کی دوسری چیزوں کا محصول جمع کرتے تھے۔ یہ مذہبی محصول تھا جو کہ مذہبی سرداروں کو جمع کروایا جاتا تھا، جس سے ہیکل کا کام کیا جاتا تھا۔ یہ محصول ہیکل کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ متی کا تعلق دوسرے طبقے سے تھا جس کو مکھسا کہا جاتا تھا۔ یہ محصول کی چوکی کے افسران ہوتے تھے۔ محصول کیسے وصول کیا جاتا تھا؟ اب ہم اس پر غور کریں گے۔ وہ یہودی جن کی رومی حکومت سے قریب تعلقی ہوتی، رومی اعلیٰ عہدیداروں سے واقفیت ہوتی، وہ یہودی رومی حکومت کے اعلیٰ افسروں سے محصول کی چوکی ٹھیکے پر لیتے اور رومی حکومت کو ٹھیکے کی رقم ادا کرنے کے بعد جو زائد رقم وہ کماتے وہ ان محصول لینے والوں کی اپنی جیبوں میں جاتا تھا۔ چنانچہ وہ لوگوں سے زیادہ محصول لینے کی کوشش کرتے تھے۔ جب بھی کسی تاجر کو اپنا مال بیچنے کے لیے شہر میں داخل ہونا ہوتا تھا، وہ ان چوکیوں پر محصول ادا کرتا اور بعد میں وہ اس مال کو وہاں بیچ سکتا تھا۔ محصول کی شرح 2 سے 12% ہو سکتی تھی۔ رومی حکومت لوگوں سے طرح طرح کے محصول لیتی تھی۔ جیسے ہم موجودہ دور میں انکم ٹیکس پے کرتے ہیں، ویسے ہی اس دور میں رومی حکومت بھی لوگوں سے ٹیکس لیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ تجارت کرنے کے لیے بھی لوگوں سے محصول لیا جاتا تھا، جسے درآمدی محصول کہا جاتا تھا، جسے ہم کسٹم ڈیوٹی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ان کو شاہراہوں اور پلوں سے گزرنے اور قصبوں میں داخل ہونے کے لیے بھی محصول دینے پر مجبور کرتے تھے، جسے ہم ٹول ٹیکس کہتے ہیں۔ اور یہ محصول کل ملا کر 30 سے 40% ہوتا تھا جو اس وقت کے لوگ کماتے تھے اس کا۔ اس لیے لوگ محصول لینے والوں سے نفرت کرتے تھے، اور چونکہ محصول لینے والے رومی حکومت کے لیے کام کرتے تھے، اس لیے رومی حکومت ان کی پشت پناہی کرتی تھی۔ رومی سپاہی ان کی مدد کے لیے ہر وقت موجود رہتے تھے۔ چنانچہ محصول لینے والے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ان سے بہت زیادہ محصول وصول کرتے تھے۔ عام لوگ ان سے بے تحاشا ٹیکسوں کی وجہ سے نالاں تھے، مگر محصول لینے والوں کی تجوریاں بھری رہتی تھیں۔ محصول لینے والوں سے نفرت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ رومی حکومت کے لیے کام کرتے تھے۔ اس لیے عام لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ اپنی یہودی قوم کے وفادار نہیں، ان کو ایک غیر حکومت کے ساتھ سازشی اور اپنی قوم کے غدار سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ محصول لینا سب سے گھنونا اور نفرت انگیز کام تھا۔ اس کے علاوہ محصول لینے والے عدالت اور کچہری میں گواہی دینے کے بھی اہل نہ تھے۔ ان کو عبادت خانوں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، بلکہ ان کے پیسے بھی چندہ اور خیرات کے لیے قبول نہیں کیے جاتے تھے۔ وہ معاشرتی کوڑی سمجھے جاتے تھے جن کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنا گوارا نہ تھا۔ متی کی چوکی کفرنہوم کے پھاٹک کے پاس تھی۔ یہ بہت عمدہ اور مثالی جگہ تھی۔ ساز و سامان سے لدے ہوئے کاروان جو دمشق سے بڑی شاہراہ پر سفر کرتے ہوئے
یروشلم کو جاتے تھے، ان کو اس کے چوکی پر رکنا پڑتا اور درآمدی ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا۔ اگر ہم متی کی بلاہٹ کے بارے میں متی کی انجیل اس کے 9 باب اور اس کی 9 آیت میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، متی لکھتا ہے کہ یسوع نے وہاں سے آگے بڑھ کر متی نام ایک شخص کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ یسوع کے اس انتخاب نے ثابت کر دیا کہ بدترین انسانوں کے لیے بھی معافی دستیاب ہے۔ صرف اچھے لوگ ہی الہی معافی کے امیدوار نہیں ہو سکتے۔ خدا کی محبت کسی حدود و قیود کو نہیں مانتی، اس کا فضل ہر کسی تک پہنچتا ہے۔ جبکہ دوسرے لوگ متی کو حقارت و نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے، یسوع کو اس میں ایک ایسا شخص نظر آیا جس کو محبت کی ضرورت تھی۔ یہ نعمت اور بخشش ان سب کے لیے مفت ہے جنہوں نے گناہ کیا تھا اور بعد میں سچی توبہ کی۔ اگر ہم لوکا کی انجیل اس کی 5 باب اور 29 آیت کو دیکھیں تو وہاں ہمیں ملتا ہے کہ یسوع کی بلاہٹ قبول کرنے کے بعد لاوی نے اپنے گھر میں اس کی بڑی ضیافت کی اور محصول لینے والے اور اوروں کا جو ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے بڑا مجمع ہوا تھا۔ یہ ضیافت شکر گزار دل کی طرف سے تھی۔ اپنی خدمت کے آخری ہفتہ کے دوران یسوع نے فریسیوں سے کہا کہ محصول لینے والے اور کسبیاں تم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتی ہیں، اور یہ آپ کو متی کی انجیل اس کے 21 باب اور 31 آیت میں ملے گا۔ متی نے اپنی زندگی انجیل کی خوشخبری دوسروں تک پہنچانے میں گزار دی۔ وہ جہاں بھی جاتا گواہی دے سکتا تھا کہ مسیح کی قدرت انتہائی حد تک بچاتی ہے۔ اسی لیے جب وہ اپنی معرفت لکھے ہوئے انجیلی بیان میں شاگردوں کی فہرست میں اپنا نام بیان کرتا ہے تو اپنے آپ کو متی محصول لینے والا ہی لکھتا ہے۔ یہ آپ کو متی کی انجیل اس کے 10 باب اور 3 آیت میں ملے گا۔ روایت کے مطابق متی نے حبشہ اور فارس میں بشارتی خدمت انجام دی اور اس کو تلوار سے شہید کیا گیا۔ اس کی قبر اٹلی میں ہے۔ اس کی ہڈیوں کو سلیرنو اٹلی میں ایک کیتھیڈرل میں رکھا گیا ہے اور وہیں دفنایا گیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرا ایمان ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں ضرور بتائے گا آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اس میسج کو دوسروں تک بھی شیئر کریں۔